بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہی انت ربی ذو الجلال والاکرام۔ چوتھی رات کا پہلا پہر تھا جب پنڈت رادھا کشن اس کے کمرے میں آیا۔ کمرے میں 2 دیے جل رہے تھے۔ اسمرتی کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ پنڈت نے اسے دیکھا تو ٹھٹک کے رک گیا۔ اس نے اسمرتی کو رقص کے لباس میں دیکھا تھا جو زرق برق تھا۔ اس میں سے اس کے کندھے، گردن، سینے اور پیٹھ کے بالائی حصے عریان تھے۔ اس کے چہرے پر مصنوعی رنگ اور آنکھوں میں کاجل تھی۔ اس کے بالوں کا سنگھار بھی کچھ اور تھا اور اس حلیے میں بے حیائی تھی۔ مگر اب پنڈت اسے سفید ساڑھی میں قدرتی رنگ میں دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اور کوہنیوں تک بازو ننگے تھے۔ اس کے چہرے سے مصنوعی رنگ اور کاجل دھل گئی تھی۔ اس کے بال دھل کر نکھر آئے تھے اور اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ نیم عریانی میں اتنی حسین نہیں لگتی تھی جتنی مستور ہو کر لگی۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی۔ آپ مجھے بھول گئے تھے مہاراج، اسمرتی نے پنڈت کے قریب آ کر کہا۔ کہتے ہیں جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا کرتے ہیں۔ آپ مجھے پانی نہ پلائیں، ذبح کرنے سے پہلے میری روح کی پیاس بجھا دیں، ورنہ میری روح اس مندر میں بھٹکتی رہے گی، نہ چین لے گی نہ آپ کو چین لینے دے گی۔ اس نے پنڈت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خمار تھا یا وہ تاثر تھا جو وہ کسی کو اپنے اثر میں لانے کے لیے اپنی آنکھوں میں اور اپنے چہرے پر پیدا کر لیا کرتی تھی۔ پنڈت نے محسوس کیا جیسے اس کا جسم اندر سے لرزا ہوا ہو۔ اسے اس اسمرتی سے نفرت ہو سکتی تھی جو رقاصہ کے لباس اور حلیے میں تھی۔ اس حلیے میں اس کے جسم سے گناہوں کی بو آتی تھی۔ اب اس سادگی نے، جبکہ اس کے ماتھے پر تلک لگا ہوا تھا، وہ پاک لگ رہی تھی اور پنڈت مسحور ہو گیا تھا۔ اسمرتی نے اسے بیٹھنے کو کہا مگر وہ سر جھکا کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اسمرتی خاموش تھی۔ پنڈت رکا۔ اس نے اسمرتی کو دیکھا اور یوں سر جھکا لیا جیسے اس کا سامنا کرنے سے گھبرا گیا ہو۔ وہ چند قدم چل کر رکا اور اسمرتی کو اپنے قریب بلایا۔ میں جانتا ہوں تم پیار کی پیاسی ہو، پنڈت نے کہا۔ تمہیں کس کا پیار چاہیے؟ باپ کا، بھائی کا، بیٹے کا، یا تم؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ روح کس کا پیار چاہتی ہے؟ اسمرتی نے پوچھا۔ آپ کے پاس کون سا پیار ہے؟ پنڈت کے چہرے کا تاثر بدلنے لگا۔ اس کی آنکھیں بے چین ہو گئیں۔ اسمرتی نے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیے اور اس کے اتنے قریب ہو گئی کہ اس کا سینہ پنڈت کے سینے کو چھونے لگا۔ اسمرتی کے بازو اس کی گردن کے گرد لپٹ گئے۔ اس نے مخمور سی سرگوشی کی۔ وہ پیار جس کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، جس میں گناہ کی بو نہ ہو، ہے آپ کے پاس ایسا پیار؟ اس کی سانسیں پنڈت کی سانسوں سے ٹکرانے لگیں۔ پنڈت اس کے طلسم میں گرفتار ہو گیا۔ گھبرائیں نہیں رشی، اسمرتی نے کہا۔ آپ جس عورت سے بھاگتے ہیں وہ صرف جسم ہوتا ہے، وہ چلتا پھرتا بت ہوتا ہے۔ میں جسم نہیں ہوں، یہ جسم میرا نہیں، میں اسے تیاگ چکی ہوں۔ آپ کو اپنی روح دے رہی ہوں، اپنی آتما دے رہی ہوں۔ اس سے نہ ڈریں، اس سے نہ بھاگیں۔ پنڈت پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کو جیسے اسمرتی کی جادوگری آنکھوں نے نظر نہ آنے والی زنجیروں میں جکڑ لیا تھا۔ اسمرتی کے بازو اس کے گرد لپٹ گئے تھے۔ کیا آپ اپنے اندر کوئی تشنگی سی محسوس کر رہے ہیں؟ میں جل رہا ہوں لڑکی، پنڈت نے پریشان ہو کر کہا۔ مجھے اور نہ جلاؤ۔ اسمرتی نے اس کی باتوں میں یہ تبدیلی دیکھی کہ وہ پہلے اپنے آپ کو ہم کہتا تھا، اب میں کہہ رہا تھا۔ مجھے ذبح کرنے سے پہلے اس پیار کا ذائقہ چکھ لیں، اسمرتی نے کہا۔ میرا جسم ذبح ہو جائے گا، آپ کی روح قتل ہو جائے گی۔
पंडित उखड़ गया, सोच में खो गया था। कभी स्मृति को देखता, कभी सर झुकाकर टहलने लगता। मुझे किस रोज़ कुर्बान किया जाएगा? स्मृति ने पूछा। पंडित चौंक कर रुक गया और इस तरह बोला जैसे उसकी ज़ुबान से अल्फाज फिसल आते हों। अभी नहीं, अभी नहीं, आज नहीं तो कल, स्मृति ने कहा। पंडित ने आह ली और सरगोशी में बोला, कल बहुत दिनों बाद आएगी, कौन जाने कल क्या होगा। वो तेजी से घूमा और कमरे से निकल गया। स्मृति के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो दरवाजे को देखती रही जिसमें से पंडित निकल गया था, लेकिन उसकी नज़रें उस कमरे तक ना पहुंच सकीं जिसमें पंडित रहता था। वो उसी कमरे में चला गया था। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और बहुत से हाथों वाली देवी के मूर्ति के सामने बैठ गया। देवी मुस्कुरा रही थी। वो जब से बनी थी मुस्कुरा रही थी। पंडित ने पहली बार उसकी मुस्कुराहट को गौर से देखा। उसके सीने में ऐसी बेकरारी थी जिसे वो समझ नहीं सकता था। उसका आखिरी सहारा ये मूर्ति और बुत थे। वो भजनों की ज़ुबान में अपने दुख सुख उन्हीं के आगे बयान किया करता था, मगर आज उसे पता नहीं चल रहा था कि उसके जिस्म में ये बेकरारी कैसी आ गई है। उसने मूर्ति की मुस्कुराहट देखी और वो भजन गुनगुनाते गुनगुनाते उस मुस्कुराहट में खो गया। वो तो इस देवी के आगे ये प्रार्थना लेकर आ गिरा था कि उसकी बेचैनी को करार आ जाए, मगर उसकी इबादत और दुआ में वो यकसुई नहीं थी जो हमेशा हुआ करती थी। उसे मूर्ति की मुस्कुराहट बड़ी अच्छी लग रही थी। देखते ही देखते ये स्मृति का चेहरा बन गया और मूर्ति की मुस्कुराहट स्मृति का तबस्सुम बन गया। पंडित उसे देखता रहा। उसकी ज़ुबान से भजन आदत के मुताबिक फिसलते रहे, लेकिन नदी जैसे नदी आहिस्ता आहिस्ता बहती जा रही हो। सितंबर 1008 ईस्वी 399 हिजरी के दिन थे। हिंदुओं की फ़ौज सैलाब की तरह पेशावर की तरफ बढ़ी जा रही थी। रफ्तार तेज़ नहीं की जा सकती थी। ये मुख्तलिफ़ रियासतों की फ़ौजें थीं। कलिंजर की फ़ौज हज़रू के मुकाम पर ख़ीमाज़न हो चुकी थी। लाहौर से जो फ़ौजें चली थीं उनमें अनंतपाल की फ़ौज के अलावा औजैन, ग्वालियर और कनौज की फ़ौजें थीं। उनमें से बास के दस्ते अभी आ रहे थे। जब किसी दस्ते की आमद की इत्ला मिलती थी, पूरी फ़ौज रुक जाती थी। उन तमाम अफवाज की कमान राजा अनंतपाल के बेटे ब्राह्मणपाल को दी गई थी। वो पूरी फ़ौज को यकजा करके आगे बढ़ना बेहतर समझता था। रफ्तार सुस्त होने की दूसरी वजह दरिया थे जो चढ़े हुए थे। फ़ौजें तो दरिया पार कर लेती थीं। रसद की बैलगाड़ियाँ और उनके मवेशियों को दरिया पार कराना खासा दुश्वार था। इस मुत्तहिदा फ़ौज की तादाद किसी भी मौरिख़ ने नहीं लिखी। इतना ही पता चलता है कि तादाद लाखों में थी। उसके मुकाबले में पेशावर में सुल्तान महमूद गज़नवी के पास जो फ़ौज थी वो हज़ारों में थी। 1 लाख भी नहीं बनती थी। हिंदुओं की इतनी ज़्यादा फ़ौज को सैलाबी दरिया पार करते कई कई दिन लग रहे थे। छोटी बड़ी नदियाँ भी थीं। रफ्तार सुस्त होने की एक वजह यह भी थी कि सारे मुल्क में मंदिरों के ज़रिए प्रोपेगेंडा किया गया था कि मुसलमानों की फ़ौज सारे हिंद को फतह करने के लिए आ रही है और ये फ़ौज मंदिरों को मसमार करके मस्जिदें तामीर करेगी, जवान लड़कियों को उठा ले जाएगी और तमाम हिंदुओं को मुसलमान कर लेगी। मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसा खौफनाक प्रोपेगेंडा किया गया था कि मुत्तहदा फ़ौज के रास्ते में लोग आ जाते और फ़ौज को रोक लेते थे। वो नकदी और जेवरात पेश करते और अनाज और जानवरों के लिए दाना चारा भी देते, और जो जवान आदमी तैग़ज़नी और घुड़सवारी की सूझबूझ रखते थे वो फ़ौज में शामिल हो जाते थे। हिंदुओं पर मज़हब के हवाले से इस्लाम दुश्मनी का जुनून तारी कर दिया गया था। इस तरह ये फ़ौज तादाद और रसद के लिहाज से बढ़ती और फूलती जा रही थी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि हिंदुस्तान ने एक ही महाज पर इतनी ज़्यादा फ़ौज न कभी देखी थी, न तारीख़ ने उसके बाद किसी भी दौर में दिखाई। तादाद, इत्तेहाद और साजो सामान के लिहाज से
یہ فوج تمام تر عالم اسلام کو تحقیق کرنے کا دعویٰ کر سکتی تھی۔ ہندوستان نے تو اس کے بعد اسلام کے خلاف اتنی بڑی فوج نہ دیکھی، البتہ صلیبی اسلام کے خلاف اس سے بھی زیادہ فوج سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں لائے تھے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے الکمال کو شکست دینے کے لیے صلیبی یورپ کے 9 ملکوں کی افواج لائے تھے۔ ہندوؤں کی متحدہ افواج بڑھی چلی جا رہی تھی، فوجیوں پر اور شہریوں پر یہی ایک دیوانگی طاری تھی، مسلمانوں کو کچل دو، اسلام کو ختم کر دو، اور لوگ اپنا سب کچھ اپنی فوج پر نچھاور کر رہے تھے۔ سلطان محمود غزنوی کو پشاور میں اطلاعیں مل رہی تھیں کہ یہ لشکر کہاں تک پہنچا ہے اور وہاں تک اس کی تعداد میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے۔ اس نے اپنے سالاروں سے کہہ دیا تھا کہ دشمن کو دریا پار کرنے نہیں دیا جائے گا اور لڑائی دریا کے پار لڑی جائے گی۔ سالاروں نے اس خطرے کا اظہار کیا تھا کہ دشمن کی تعداد چونکہ بہت زیادہ ہے، اس لیے دریا کو اپنی پیٹھ پیچھے رکھ کر نہ لڑا جائے، ضرورت کے مطابق پسپائی بڑی تباہ کن ثابت ہوگی۔ سلطان محمود غزنوی نے انہیں بتایا تھا کہ انہیں گھوم پھر کر لڑنا پڑے گا، اس کے لیے کھلے میدان کی ضرورت ہے جو دریا کے پار ہے۔ دریا کے پشاور والے کنارے سے آگے علاقہ پہاڑی ہے جہاں چھاپا مار جنگ نہیں لڑی جا سکے گی۔ دشمن کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ کئی ایک دستے مروا کر بھی پشاور تک پہنچ جائے گا۔ اگر اس نے ہمیں پیچھے دھکیل دیا تو ہم محفوظہ سے اس کے لیے دریا پار کرنا محال کر دیں گے۔ سلطان محمود غزنوی کو اپنی فوج کے جذبے، اپنے ایمان اور اپنے خدا پر بھروسہ تھا۔ اس نے اپنی فوج کے کچھ آدمی ماہی گیروں اور مزدوروں کے بھیس میں دریائے سندھ کے کناروں پر بھیج دیے اور کچھ چھاپا مار حضرو بھیجے۔ ان کے ذمے یہ کام تھا کہ اس فوج کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں، اور اگر یہ فوج کوچ کر کے دریا کے قریب آئے اور کشتیوں کا پل بنائے تو پل کے رسے کاٹ دیے جائیں، اور اگر ممکن ہو سکے تو کشتیوں میں سوراخ کر دیے جائیں۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی فوج کو کوچ کا حکم دے دیا اور دریائے سندھ کے کنارے پر آ گیا۔ اس نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، 2 حصوں کو دریا کے پار موجودہ اٹک کے شمال میں پہنچا دیا، 2 حصوں کو دریا کے دوسرے کنارے پر رکھا۔ کشتیوں کا مضبوط پل بنا دیا گیا تھا۔ دریا کے پشاور والے کنارے پر کوچ کے 2 حصے تھے، ان میں سے ایک سوار دستوں پر مشتمل تھا۔ اسے دریا کے کنارے پر چوکس ہو کر گھومتے پھرتے رہنا تھا تاکہ دشمن کسی طرف سے دریا پار کرنے کی کوشش کرے تو اسے روکیں۔ یہ گھڑ سوار تیر انداز تھے۔ دوسرا حصہ محفوظے کا تھا۔ اور پھر سلطان کو اطلاع ملی کہ دشمن دریا سے 15 میل دور رہ گیا ہے۔ یہ اس فوج کا آخری پڑاؤ تھا۔ سلطان تھوڑا سا وقت اور حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اسے کسی طرف سے کمک کی توقع تھی۔ اس نے ملتان اور بھیرا سے جو دستے منگائے تھے وہ اس کے پاس آ گئے تھے۔ اسے مزید وقت کی ضرورت اس لیے تھی کہ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ سلطان محمود کی خواہش یہ تھی کہ جنگ سردی کے عروج کے وقت شروع ہو تو اس کی فوج کے سپاہی یک جھنڈ میں لڑ سکتے ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ قنوج اور گوالیار وغیرہ کی فوج سردی میں نہیں لڑ سکے گی۔ مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اسمرتی کا کمرہ شہزادی کا کمرہ بن چکا تھا۔ پنڈت رادھا کشن اس کے پاس آتا اور باتیں کرتا رہتا تھا۔ اگر کوئی اسے اس کے کمرے میں دیکھتا تو یقین نہ کرتا کہ یہ ان کا پنڈت رادھا کشن ہے۔ وہ اسمرتی کی عمر کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے اسمرتی کے کمرے میں گدے رکھوا دیے اور ان پر ریشمی پلنگ پوش بچھا دیے تھے۔ مٹی کے دیے کی جگہ فانوس لگوا دیے گئے تھے اور لڑکیاں ہر صبح کمرے میں تازہ پھول رکھ کر جاتی تھیں۔ دوسرے پنڈتوں کا خیال تھا کہ ان کا پنڈت اسمرتی کو قربانی کے لیے تیار کر رہا ہے۔ پنڈت رادھا کشن انہیں بتا بھی یہی کرتا تھا کہ نرتکی قربانی کے لیے تیار ہے، لیکن اسمرتی کے پاس جا کر وہ بھول جایا کرتا تھا کہ اسے قربانی کے لیے پاک اور تیار کرنا ہے۔ صرف اسمرتی تھی جسے یقین تھا کہ اسے قربانی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔
पंडित ने उसके जिस्म को कभी हाथ नहीं लगाया था, अलबत्ता उसके होंठ जो हमेशा से मुस्कुराहट से महरूम थे अब मुस्कुराने लगे थे। स्मृति की बाज़ बातों से वो हंस भी पड़ता था। स्मृति ने उसे कई बार कहा कि वो उसे जल्दी ज़ुबाह कर दे क्योंकि मौत का इंतज़ार अज़ियतनाक है। ये सुनकर हर बार पंडित का चेहरा उदास हो जाया करता था। वो पंडित जो समझता था कि उसने अपने आप को औरत से महरूम करके देवताओं की खुशनुदी हासिल कर ली है, अब उसकी हालत ये थी कि वो जैसे देवताओं को नाराज़ करके स्मृति की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी ज़िंदगी में जो खला पैदा कर लिया था वो स्मृति से पुर होने लगा था। प्यासे को पानी मिला तो उसे महसूस हुआ कि वो प्यास से जल रहा था। उसने स्मृति को कभी बेटी के रूप में देखा, कभी बहन के रूप में और कभी उसे अपनी माँ समझा। उस मंदिर में स्मृति से ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां आया करती थीं। पंडित ने उनके साथ कभी बात नहीं की थी। उन्हें देखकर वो निगाहें फेर लिया करता था। स्मृति पहली लड़की थी जिसकी उसने बातें सुनी और जो उसकी मर्जी के बगैर उसके सीने से लग गई थी। इस खुर्ब ने और उस लम्स ने पंडित के अंदर वो तिश्नगी बेदार कर दी जिसे वो अपनी अज़मत की अलामत समझा करता था। क्या तुम्हारी आत्मा अब भी उस प्यार की प्यासी है जो तुमने मुझसे मांगा था? एक रोज़ उसने स्मृति से पूछा। आप पहले मर्द हैं जिसने मुझे इतनी रातें अपने पास रखा, लेकिन इस तरह रखा जैसे मैं आपके पास नहीं हूँ। स्मृति ने कहा, आपने मेरे जिस्म के साथ दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। मेरी आत्मा इसी में शांत हो गई है। क्या मैं अब देवताओं के चरणों में कुर्बान होने के लिए तैयार हो गई? अभी नहीं, पंडित राधा किशन ने उदास से लहजे में कहा। क्या मैं अभी तक नापाक हूं? पंडित उसे देखता रहा। देखते देखते उसकी आंखों में आंसू आ गए। स्मृति आगे बढ़ी और उसका सर अपने सीने से लगा लिया। साड़ी के पल्लू से उसके आंसू पोंछ डाले। वो उस पर झुकी हुई थी। उसके खोले हुए नरम और मुलायम बाल पंडित के चेहरे पर जा पड़े। पंडित ने एक हाथ उठाया। हाथ कांप रहा था। स्मृति का एक गाल पंडित के सर पर था। पंडित का कांपता हुआ हाथ स्मृति के बिखरे बालों तक गया और उसने अपनी आंखों पर रख लिया। अचानक वो उठ खड़ा हुआ। स्मृति घबरा गई। पंडित ने उसे फटी फटी नज़रों से देखा, जैसे उसे ख्वाब से बेदार कर दिया गया हो। वो स्मृति को जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा था, जैसे वो उसे पूछना चाहता था कि मेरा हाथ किसने उठाकर तुम्हारे हाथों पर रख दिया था। किले के दरवाजे का घड़ियाल बजने लगा। पंडित राधा किशन पूरी तरह अपने आप में आ गया। ये घड़ियाल उस वक्त बजा करता था जब कोई राजा महाराजा आ जाया करता था। पंडित किले के दरवाजे पर जाकर उसका इस्तकबाल किया करता था। उसने स्मृति से कहा कि कोई मेहमान आया है और वो कमरे से निकल गया। राजा अनंतपाल की बीवी आई थी। ये अनंतपाल के दूसरे बेटे ब्राह्मणपाल की माँ थी। मुत्तहदा अफवाज की कमान उसी ब्राह्मणपाल को दी गई थी। हालांकि अनंतपाल खुद साथ था। उसने ब्राह्मणपाल की माँ को बताया था कि राजमहल की सबसे आला रकासा को नगरकोट के पंडित ने इंसानी कुर्बानी के लिए मुंतखब कर लिया है और उसे यकीन दिलाया गया है कि फतह ब्राह्मणपाल की होगी। इससे पहले राजा अनंतपाल की दूसरी बीवी ने अपने बेटे सुखपाल को, जो मुसलमान हो गया था, सुल्तान के खिलाफ इस उम्मीद पर बागी किया था कि वो भेरा को फतह करके सुल्तान महमूद गजनवी को कैदी बना लाएगा और बाप की गद्दी का जानशीन बनेगा। उसका नतीजा ये हुआ कि सुखपाल भेरा में सुल्तान का कैदी बन गया और सुल्तान ने उसे उम्र भर के लिए कैद में डाल दिया था। अब अनंतपाल की दूसरी बीवी को ऐसी ही तवक्को थी कि उसका बेटा पेशावर को फतह करके गजनी को भी तहत करेगा और अपने बाप की जगह राज करेगा। वो बेटे की फतह के लिए बेताब थी। वो नगरकोट ये मालूम करने आई थी कि स्मृति की कुर्बानी दी जा चुकी है या नहीं।
पंडित राधा किशन ने उसे बताया कि चूंकि स्मृति रकासा रही है और वो मुसलमानों के घर में पैदा हुई थी, इसलिए उसे पाक करते बहुत दिन लग गए हैं। ब्राह्मण पाल की माँ ने उसे कहा कि इससे पहले भी जवान लड़कियों की कुर्बानी दी जा चुकी है, किसी पर इतना ज़्यादा अरसा सर्फ नहीं किया गया। उसने इसरार शुरू कर दिया कि स्मृति की कुर्बानी जल्दी दी जाए क्योंकि फ़ौजें मैदान जंग के करीब पहुंच गई हैं। उसने ये भी कहा कि उसे बताया गया है कि लड़की को अभी बनगंगा तक भी नहीं ले जाया गया। पंडित राधा किशन की हैसियत राजों महाराजों से बहुत ऊंची थी और उसे भगवान का एलची समझा जाता था, लेकिन अनंतपाल की बीवी ने ऐसे शक का इजहार कर दिया जिससे पंडित की हैसियत ज़रा जितनी हो गई। उसने कहा, स्मृति के हुस्न और उसके जिस्म में ऐसी कशिश है कि जो उसे देखता है देखता ही रह जाता है। मुझे शक हो रहा है कि इसका यही जादू नगरकोट के मंदिर पर भी चल गया है। मैं उसकी कुर्बानी तक यहीं रहूंगी। पंडित राधा किशन ने कुछ भी ना कहा, शक गलत नहीं था। उसने कहा कि वो कल सुबह स्मृति को बनगंगा ले जा रहा है। यही एक काम रह गया था जो कल हो जाएगा और उससे अगले रोज़ स्मृति को कुर्बान कर दिया जाएगा। राजा अनंतपाल की बीवी शाही मेहमान खाने में चली गई। पंडित राधा किशन स्मृति के कमरे में चला गया। स्मृति ने मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल किया। पंडित का चेहरा उतरा हुआ था। वो स्मृति को देखता रहा। जब स्मृति ने उससे परेशानी और खामोशी की वजह पूछी तो पंडित ने कहा, मैं सुबह इतनी जल्दी आऊँगा जब अभी अंधेरा होगा। हम दोनों बनगंगा चलेंगे। और वो कमरे से निकल गया। काफले में 2 ऊंट थे और 3 घोड़े। एक ऊंट पर एक जवान लड़की और दूसरे पर एक अधेड़ उम्र औरत सवार थी। घोड़ों पर मर्द सवार थे। वो हिंदू मालूम होते थे। उनका हुलिया और उनका लिबास हिंदुओं जैसा था। एक कुत्ता भी उनके साथ था। उस ज़माने में काफिलों के साथ रखवाली वाले कुत्ते लाजमी समझते थे। ये काफिला लाहौर से चला था और उसकी मंजिल नगरकोट थी। रास्ते में उसने जिस किसी से पूछा, उन्होंने यही बताया कि वो पूजा पाठ के लिए नगरकोट के मंदिर में जा रहे हैं। अब यह काफिला नगरकोट के करीब पहुंच गया था। उस काफिले में आकर वो लोगों को बताते थे कि वो नगरकोट के बाशी राधा किशन के दर्शन करने और पाँव छूने जा रहे हैं। नगरकोट के इर्द गिर्द के तमाम लोग पंडित राधा किशन को अवतार मानते थे। इस काफिले ने नगरकोट से थोड़ी ही दूर आखिरी पड़ाव किया। रात वो आग जलाकर उसके इर्द गिर्द बैठे। उनमें से एक आदमी ने कहा कि अगर मंदिर में दाखिल हो गए और अगर किसी को हम पर शक ना हुआ तो ये भी मालूम हो जाएगा कि स्मृति कहाँ है और वो कुर्बान हो चुकी है, तो मैं उस मंदिर के तमाम पंडितों को कत्ल करके यहाँ से निकालूंगा। ये शुएब अरमगानी था जो हिंदुओं के मज़हब से, उनके रस्म व रिवाज और मंदिरों की ज़ुबान और इस्तिलाहों से अच्छी तरह वाकिफ़ था। उसने लाहौर से अपने 2 साथी साथ ले लिए थे। ज़रफ़ा स्मृति के घर में आ गई थी। स्मृति की खादिमा साथ चलने को पहले ही तैयार थी। शुएब अरमगानी और उसके साथियों ने सर मुंडवाकर हिंदुओं की तरह सर की चोटियों पर बोदियां रख ली थीं। दाढ़ियां साफ करा के मूंछें इस तरह बढ़ा ली थीं कि होंठों पर बिच्छुओं की तरह पड़ी हुई थी। खादिमा और ज़रफ़ा को भी उन्होंने हिंदुओं के हुलिये में छुपा लिया था। उन दोनों के चेहरे छुपाने का निहायत आसान और कामयाब तरीक़ा यह था कि दोनों ने घूंघट लटका लिए थे। ये हिंदुओं का रिवाज था। ऊंटों और घोड़ों का इंतज़ाम शुएब के साथियों ने किया था। यह ख्वाहिश खादिमा की थी कि वो कुत्ते को साथ ले चलें, क्योंकि पीछे उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। यह स्मृति का कुत्ता था जो उससे बहुत प्यार करता था। रात को घर की रखवाली करता और स्मृति घर में होती तो उसके साथ खेलता रहता था। रास्ते में भी कुत्ते की ज़रूरत थी। उन्होंने आखिरी पड़ाव में
स्मृति को मंदिर से निकालने के उन तरीक़ों पर गौर किया जो वो सोच कर आए थे। उन्होंने ये भी सोच लिया था कि उनका ज़िंदा वापस आना मखदूश है। खादिमा और ज़रफ़ा ने अपने ज़िम्मे ये काम ले लिया था कि स्मृति अगर ज़िंदा हो तो उसका सुराग लगा लेंगी। मंदिर के 20 कमरे थे, तहखाने में भी कमरे थे और राहदारियाँ और सीढ़ियाँ तारीक थीं। इसलिए स्मृति को उन भूल भुलैयों से निकलने के लिए जान हथेली पर रखने की ज़रूरत थी। खादिमा ने मर्दों को बताया कि ये भूल भुलैयाँ कैसी हैं। सबसे बड़ा ख़तरा यह था कि मंदिर के किले में फ़ौज भी रहती थी। अरमगानी और उसके साथियों ने खंजर और खंजर नुमा तलवारें पहने हुए कपड़ों के अंदर छुपा ली और यह काफ़िला रात के आखिरी पहर नगरकोट की तरफ रवाना हुआ। खादिमा रहबरी कर रही थी। उन्हें शहर की तारीकी में मंदिर के दरवाजे में पहुंच जाना था। ये वो शहर थी जब पंडित राधा किशन ने स्मृति से कहा था कि उसे बन गंगा में स्नान के लिए ले जाना है। पंडित स्मृति के कमरे में चला गया। स्मृति गहरी नींद सोई हुई थी। पंडित ने उसे जगाया और कहा कि वो उसके साथ चले। स्मृति खामोशी से उसके साथ चल पड़ी। वो मंदिर से निकले। उनके लिए किले का दरवाज़ा खुल गया। बाहर आकर वो पहाड़ी से उतरने लगे। पंडित तो कई बरसों से उस पहाड़ी से उतर और चढ़ रहा था, इसलिए उसे कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। दुश्वारी स्मृति के लिए थी, जो 2 घोड़ों वाली भग्गी की सवारी की आदी थी। उसे जो चप्पल पहनाए गए थे उनसे वो चल भी नहीं सकती थी। पहाड़ी से उतरते उसके पांव बार बार फिसलते थे। पंडित उसे सहारा देता था और वो संभल जाती थी। फिर स्मृति ने एक बाजू पंडित की कमर के गिर्द लपेट दिया और उतरने लगी। फिर भी उससे अच्छी तरह उतरा नहीं जाता था। पंडित ने भी बेकाबू होकर अपना बाजू उसकी गर्द लपेट लिया और उसे तकरीबन अपने ऊपर गिराकर पहाड़ी उतरने लगा। मौसम सर्द था। स्मृति उसके साथ चिपक गई। वो पहाड़ी से उतर आए और दरिया की तरफ चल पड़े। मंदिर दूर ऊपर रह गया था। नीचे जंगल और वीराना था। पंडित ने स्मृति को अपने बाजू से आज़ाद ना किया। वो इसी तरह एक दूसरे के साथ लगे हुए चलते गए। सुबह का उजाला निखरने में अभी बहुत देर बाकी थी। पंडित स्मृति को इसलिए इतनी जल्दी ले आया था कि सुबह के वक्त दरिया पर लोग आ जाते थे। स्मृति को छुपा कर रखना था। क्या आप मुझे आखिरी गुस्ल के लिए ले जा रहे हैं? स्मृति ने पूछा। पंडित ने उसके सिवा कोई जवाब ना दिया कि अपने बाजू का घेरा रकासा के गिर्द और ज़्यादा तंग करके उसे इस तरह अपने साथ लगा लिया जैसे उसे अपने जिस्म में जज्ब कर लेना चाहता हो। आप बोलते क्यों नहीं? स्मृति ने कहा। मुझसे आप क्यों डरते हैं? मुझे आज ही मरना है तो बता दें। बता दूंगा स्मृति। पंडित ने उसे अपने आगे इस तरह कर लिया कि दोनों के सीने मिल गए। मेरा दिल कह रहा है कि हम दोनों कुर्बान हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं आज का सूरज नहीं देख सकूंगा। उसकी आवाज़ भर्रा गई। वो रुंधाई हुई आवाज़ में बोला, ज़िंदगी की आखिरी रात है, मुझे प्यासा ना मरने दो। मैं समझता था कि मैं अपना मन मार चुका हूँ। मन नहीं मरा। मैंने तुम पर हर रूप चढ़ाया है, बेटी का भी, बहन का भी, माँ का भी। सिर्फ एक रूप को छुपाने के लिए मैंने अपने आप को बहुत धोखे दिए। मैंने देवियों की मूर्तियों में तुम्हारी मुस्कुराहटें देखी हैं। पापी मन माना नहीं। मैं नहीं समझ सकता क्यों। मैं औरत के वजूद से बहुत भागा हूँ, मगर आप पत्थर के भगवान को मानते हैं, स्मृति ने कहा। मेरे खुदा की इबादत करें, मन के सब पाप झड़ जाएंगे। मुझे बातों में ना लगाओ नर्तकी, पंडित ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। मैंने तुम्हारी रूह को प्यार दिया है, उसके इवज़ मुझे जिस्म का खुमार दे दो। शायद ये दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, फिर इस जिस्म को जला दिया जाएगा। मैं जीते जी जल रहा हूँ। स्मृति ने कहकहा लगाया
اور اچک کر اس سے الگ ہو گئی۔ بولی، تیرا کشن مراری سچا ہوتا تو تیری 50 برسوں کی پرارتھنا کو یوں پاپ میں ڈوبنے نہ دیتا۔ میں آزاد ہوں۔ میں جانتی تھی تو مجھے ایک دن انہی نگاہوں سے دیکھے گا جن سے مجھے پاپیوں نے دیکھا تھا۔ میں نے تیرے اندر اس آگ کو اس لیے بھڑکایا ہے کہ تو جلتا ہوا میرے قدموں میں آ گرے، اور میں تجھے بھوکے کتے کی طرح اپنے پیچھے پیچھے جنگل میں لے جاؤں اور آزاد ہو جاؤں۔ میں آزاد ہوں، میں آزاد ہوں۔ وہ ایک طرف دوڑ پڑی، لیکن اونچی نیچی زمین پر وہ تیز دوڑ نہ سکی۔ پنڈت نے اسے چند قدموں میں پکڑ لیا اور کہا، پاگل نہ بنو نرتکی، مجھ سے بھاگ کر کہاں جاؤ گی؟ کہاں پناہ ڈھونڈو گی؟ میں تمہیں پکڑوا دوں گا اور ذبح کر دوں گا۔ میں تم سے کوئی قیمتی چیز نہیں مانگ رہا۔ اسمرتی نے اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا اور بولی، میں دریا میں ڈوب جاؤں گی، تیرے بتوں کی بھینٹ نہیں چڑھوں گی۔ تجھے کوئی نہیں بچا سکتا نرتکی، پنڈت نے کہا، بتوں کی توہین نہ کر، مجھے میرا خدا بچائے گا۔ اسمرتی نے کہا، میرا خدا سچا ہوا تو تیرا ایک بھی بت سلامت نہیں رہے گا۔ پنڈت بھوکا بھیڑ بن گیا تھا۔ اس کے وجود میں وہ مرد بیدار ہو گیا تھا جسے وہ سمجھتا تھا کہ ہمالیہ کے دامن میں مار آیا ہے۔ تب اسے ایک کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز قریب آ رہی تھی۔ جس وقت مندر کی پہاڑی سے دور جا کر پنڈت رادھا کشن نے رک کر اسمرتی کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا، اس وقت شعیب ارمغانی کا چھوٹا سا قافلہ پہاڑی کے دامن میں اس جگہ پہنچا تھا جہاں سے مندر کا راستہ اوپر جاتا تھا۔ اسمرتی کی خادمہ اس جگہ سے واقف تھی، انہیں گھوڑے اور اونٹ وہیں چھوڑ دینے تھے۔ اسمرتی کا کتا کھلا ہوا تھا، وہ زمین کو سونگھ کر بے تابی سے غرایا، پھر دھیمی سی آواز میں بھونکا اور اس طرف زمین کو سونگھتا ہوا چل پڑا جدھر پنڈت اور اسمرتی گئے تھے۔ قافلے والوں نے اس کی طرف توجہ نہ دی، کتے تو ایسی حرکتیں کیا ہی کرتے ہیں۔ کتا دوڑنے لگا اور اس کی بھونکنے کی آواز بلند اور دور ہونے لگی۔ خادمہ نے کہا کہ کتے کو کسی گیدڑ یا بھیڑیے کی بو آ گئی ہے۔ ان میں سے کوئی تصور میں بھی نہیں لا سکتا تھا کہ کتا مالکین کی بو پر جا رہا ہے۔ اسے اسمرتی سے جدا ہوئے 2.5-3 مہینے گزر گئے تھے۔ وہ اسمرتی کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلا کرتا تھا، اس کے بستر میں بھی گھس جایا کرتا تھا۔ اسمرتی اس کے ساتھ بچوں کی طرح پیار کیا کرتی تھی۔ پنڈت نے جب کتے کے بھونکنے کی آواز سنی تو اس نے پرواہ نہ کی۔ وہ بھوکے بھیڑیے کی طرح اسمرتی پر ٹوٹ پڑا تھا اور اسمرتی اس سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پنڈت نے اسے گرا لیا اور اس کی ساڑھی نوچنے لگا۔ اب اسمرتی بے بس ہو گئی تھی۔ ایک کتا اس کے گرد گھوم کر اپنا منہ اس کے منہ کے قریب لے گیا تو وہ سمجھی کہ یہ بھیڑیا ہے یا مندر کا کتا ہے۔ وہ کیسے یقین کر سکتی تھی کہ یہ اس کا اپنا کتا ہے؟ کتا اس کا منہ چاٹنے لگا تو اسے کچھ شک سا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ یہ اسی کا کتا ہے۔ کتے نے اگلی ٹانگیں اٹھا کر پنجے پنڈت کے جسم میں اتار دیے اور اس کا ایک کندھا منہ میں لے کر کاٹنے لگا۔ اس نے پنڈت کو جھنجھوڑا تو پنڈت چیخ اٹھا۔ اسمرتی اس کے نیچے سے نکل آئی۔ کتے نے کندھے کو چھوڑ کر پنڈت کی ران دانتوں کے شکنجے میں لے لی۔ پنڈت نے ایسا واویلا بپا کیا کہ دور دور تک سنائی دیا۔ پنڈت بھاگا تو کتے نے اس کی ٹانگ پھر پکڑ لی۔ اسمرتی نے چلا کر پنڈت سے کہا، میں نے تجھے کہا تھا کہ مجھے میرا خدا بچائے گا۔ یہ میرا کتا ہے جو لاہور سے میری بو پر آیا ہے۔ اسمرتی نے کتے کو پکڑ لیا۔ پنڈت بھاگ گیا۔ اسمرتی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا کتا کہاں سے آ گیا ہے۔ کتا اس کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اسمرتی کو قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ خوف سے کانپنے لگی کہ مندر کے فوجی پنڈت کی مدد کو آ رہے ہیں۔ اس نے چھپنے کی کوشش کی لیکن اسے ایک عورت کی آوازیں سنائی دی۔
وہ کتے کو بلا رہی تھی۔ آواز اسمرتی کی خادمہ کی تھی۔ پنڈت کا واویلا اتنا بلند تھا کہ انہیں بھی سنائی دیا تھا۔ ارمغانی اور اس کے ساتھیوں نے اس کے ساتھ کتے کے بھونکنے کی آوازیں بھی سنی تھی۔ ارمغانی کو یاد آ گیا تھا کہ اس کتے نے اسے بھی جھنجھوڑا اور بری طرح زخمی کیا تھا۔ وہ سب دوڑتے وہاں پہنچے تو اسمرتی نیم تاریکی میں ادھر ادھر چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے پہچاننے میں ذرا دقت محسوس ہوئی۔ اسمرتی نے جب ارمغانی اور اپنی خادمہ کو پہچان لیا تو اسے خواب کا دھوکہ ہوا۔ اس نے بڑی تیزی سے انہیں بتایا کہ وہ اس جگہ کس طرح پہنچی ہے۔ ارمغانی نے اسے بتایا کہ وہ کس طرح نگر کوٹ آئے ہیں۔ زیادہ رکنا خطرناک تھا۔ سب وہیں واپس چلے گئے جہاں اونٹ اور گھوڑے کھڑے تھے۔ ظرفہ اور اسمرتی کو ایک اونٹ پر بٹھا دیا گیا۔ خادمہ دوسرے اونٹ پر بیٹھی۔ مرد گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور واپسی کا سفر شروع ہو گیا، لیکن ان کی منزل لاہور نہیں تھی، بھیرا تھی۔ اب ان میں کوئی بھی لاہور نہیں جا سکتا تھا سوائے ارمغانی کے 2 ساتھیوں کے۔ لاہور میں ان پر کسی کو شک نہیں تھا کہ وہ ارمغانی کے ساتھی ہیں۔ یہ قافلہ اب عام راستے سے ہٹ کر جنگلوں اور ویرانوں میں جا رہا تھا۔ سب سے بڑا خطرہ تعاقب کا تھا۔ انہوں نے حساب لگایا کہ پنڈت اوپر جائے گا، اطلاع دے گا کہ اسمرتی بھاگ گئی ہے۔ تعاقب میں آنے والے پہاڑی سے اتریں گے اور جتنا وقت گزر جائے گا اتنے وقت میں اونٹ اور گھوڑے انہیں بہت دور لے جائیں گے۔ اب ان کی رفتار بہت تیز تھی۔ ان کا خطرہ بے بنیاد تھا۔ ان کے تعاقب میں کوئی نہیں آ رہا تھا۔ کتے نے پنڈت کے کندھے اور ٹانگوں سے گوشت اکھاڑ دیا تھا۔ خون چشمے کی طرح نکل رہا تھا۔ وہ مدد کے لیے چیختا چلاتا تو کوئی نہ کوئی اس کی مدد کو پہنچ سکتا تھا۔ ان زخموں سے وہ مر نہیں سکتا تھا، مگر اس نے کسی کو مدد کے لیے نہ بلایا۔ اس نے یہ بھی نہ کیا کہ اس نے جو چادر اپنے اوپر لے رکھی تھی اسے پھاڑ کر زخموں پر باندھ لیتا تاکہ خون رک جاتا اور وہ پہاڑی پر اپنے مندر میں جانے کے بجائے نگر کوٹ گاؤں میں چلا جاتا جو قریب ہی تھا۔ وہ کہیں بھی نہ گیا، اس نے کچھ بھی نہ کیا۔ اس نے زیر لب کہا، اچھا ہوا، ایسے ہی ہونا تھا، ہو گیا، اچھا ہوا۔ وہ اٹھا اور بن گنگا کی طرف چل پڑا۔ گنگا ماتا میرا یہ پاپ نہیں دھو سکے گی، اس ناپاک جسم کو آگ بھی پاک نہیں کر سکے گی۔ من پاپی ہو جائے تو تن کو پاپ کرتے دیر نہیں لگتی۔ میں پیاسا ہوں۔ وہ چلتا گیا اور اسے چکر آ گیا، لڑ کھڑا کر سنبھل گیا۔ خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ وہ چند قدم اور چلا اور گر پڑا، اٹھا، چلا اور پھر گر پڑا۔ ذرا دیر اور، مجھے گنگا جل تک پہنچنے دے۔ وہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا۔ وہ پیٹ کے بل رینگنے لگا۔ صبح طلوع ہو رہی تھی، مگر پنڈت کی آنکھوں کے آگے اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اسے بن گنگا کی لہروں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ اور تیزی سے رینگنے لگا۔ اسے اسمرتی کی آواز سنائی دی، مجھے میرا خدا بچائے گا، تیرے بت تباہ ہوں گے۔ اسے اپنی آواز سنائی دی۔ عورت ماں، بہن اور بیٹی اور بیوی ہو سکتی ہے۔ اسے کوئی اور روپ دے کر اس کے قریب جاؤ تو جل جاؤ گی، انجام بہت برا ہوگا۔ وہ مندر میں یہی رٹ لگائے رکھتا تھا، مگر اس نے خود ہی یہ پاپ کیا کہ اسمرتی کو وہ روپ دیا جو نہ ماں کا تھا، نہ بہن کا، نہ بیٹی اور نہ بیوی کا۔ اس کا خون بہہ رہا تھا، جسم خالی ہو رہا تھا اور گناہ اسے ڈس رہا تھا۔ وہ بن گنگا کے کنارے اس مقام تک رینگتا ہوا پہنچ گیا جہاں پاٹ تنگ تھا اور پانی باہر بھی آ جایا کرتا تھا۔ اس پر غشی طاری ہو گئی۔ اس نے بے ہوش ہوتے ہوئے کہا، میں پیاسا ہوں، میں پاپ کا پیاسا ہوں۔ بن گنگا کی ایک نہر کنارہ پھلانگ کر آئی اور بے ہوش پنڈت کو اپنے ساتھ لے گئی۔
نگرکوٹ کے بت اس نرتکی کی راہ دیکھ رہے تھے جس کے خون سے ان کے پاؤں دھلنے تھے۔ مندر اپنے مہارشی پنڈت رادھا کشن کی راہ دیکھ رہا تھا۔ برہمن پال کی ماں ان کے انتظار میں باولی ہوئی جا رہی تھی۔ دن کے پچھلے پہر پنڈت اور اسمرتی کی تلاش کو گئے ہوئے لوگ واپس آ گئے۔ انہوں نے اس راستے پر خون ہی خون دیکھا جو راستہ بن گنگا کو جاتا تھا۔ اس خون سے کئی کہانیاں بنی۔ قیاس کے بہت گھوڑے دوڑائے گئے مگر کوئی گھوڑا پنڈت اور نگرکوٹ کی نرتکی تک نہ پہنچ سکا۔ ہندوؤں کی متحدہ افواج کے سیناپتی برہمن پال کی ماں دیوی دیوتاؤں کے قہر سے ڈرنے لگی۔ قہر تو سلطان محمود غزنوی پر نازل ہو رہا تھا۔ ہندوستان کی اتنی زیادہ فوج کو وہ تصور میں بھی نہیں لا سکتا تھا۔ یہ افواج جس انداز سے آئی تھی اس سے ان کے کئی راز معلوم ہو گئے تھے۔ یہ راز سلطان محمود تک پہنچا دیے گئے تھے۔ سلطان انہی سے فائدہ اٹھانے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ مورخوں نے، جن میں سے ایک انگریز مورخ اے اسمتھ خاص طور پر قابل ذکر ہے، ہندوستان کے اس لشکر کی ان خامیوں کا جائزہ تفصیل سے لیا ہے۔ ایک یہ کہ اس کی متحدہ ہائی کمانڈ ایک آدمی کے تحت تھی اور یہ آدمی ہر ایک فوج کی فنی اور نفسیاتی کیفیت سے ناواقف تھا۔ دوسرے یہ کہ ہائی کمانڈ پر افواج کے کمانڈروں کو اعتراض تھا، اس لیے باہمی تعاون ناقص تھا۔ تیسرے یہ کہ فوج میں ہزارہ شہری صرف اس لیے شامل کر لیے گئے تھے کہ ان میں لڑنے کا جذبہ تھا، بلکہ وہ اسلام کے خلاف جذباتی تھے مگر انہوں نے میدان جنگ کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اور چوتھے یہ کہ ہندوؤں کو اپنی تعداد اور ساز و سامان پر بھروسہ تھا۔ ہندو لشکر کے مورال کو تقویت وہ بت اور مورتیاں دیتی تھیں جنہیں پنڈت فوجوں کے ساتھ رکھتے اور عبادت اور دعا میں مصروف رہتے تھے۔ مسلمانوں نے یہ مشاہدہ کیا تھا کہ شکست کی صورت میں سب سے پہلے یہ پنڈت بتوں اور مورتیوں کو پھینک کر بھاگا کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں سلطان کو 2 رکعت نفل پر بھروسہ تھا جو وہ ہر لڑائی سے پہلے میدان جنگ میں پڑھا کرتا تھا۔ اسے اپنے عسکری فہم و فراست پر بھروسہ تھا اور اسے اپنے اس عقیدے پر بھی بھروسہ تھا جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے، اور یہ جنگ اس کی ذاتی مفاد کے لیے نہیں۔ اب بھی اس نے اپنے سامنے ہندو لشکر کے پہاڑ دیکھے تو اس نے اپنے سالاروں اور نائب سالاروں کو آخری ہدایت دے کر کہا، بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گنا قوی دشمن کو شکست دی تھی، ہمیں اس روایت کو زندہ کرنا ہے۔ میں اپنی فوج سے 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے گھوڑے پر سوار اپنی فوج سے خطاب کر رہا تھا، میں تمہیں اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں کروں گا کہ فتح تمہاری ہے، صرف یہ کہوں گا کہ خدا تمہارا ہے، بشرطے کہ تم خدا کے ساتھ رہو اور دل میں یہ ایمان تازہ رکھو کہ اسلام کی پاسبانی کریں گے اور اپنے سچے مذہب کے کسی دشمن کو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ تمہارے سامنے کفر کے پہاڑ کھڑے ہیں، اگر تم نے اپنے عقیدے کے بجائے اپنی جان کو عزیز سمجھا تو تمہارے لیے تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہمیں ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنا ہے، اپنی اور اپنے دشمن کی تعداد کو بھول جاؤ۔ جنگ جذبے سے لڑی جاتی ہے، خدا تمہارے ساتھ ہے، خدا اسے فتح دیتا ہے جو اس کا نام روشن کرنے کے لیے فتح کا عزم لے کر لڑتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی فوج کے 2 حصوں کو اپنی کمان میں دریائے سندھ کے پنجاب والے علاقے پر لے گیا تھا اور حضرو کے قریب خیمہ زن ہوا۔ اس نے دید بانوں کی آنکھوں سے ہندو لشکر کو دیکھا اور اپنی آنکھوں سے بھی۔ اس نے اپنے سالاروں سے کہا کہ اب ہندو لڑنے کا جذبہ اور فتح کا عزم لے کر آئے ہیں، ہمیں بہت محتاط ہو کر لڑنا پڑے گا۔ اس نے اپنے پلان میں رد و بدل کیا اور چند ایک چھاپا مار جیش تیار کر کے دریا کے کنارے پر دور دور پھیلا دیے۔ وہ پشاور اور غزنی کی دفاع کے لیے دریا کا پورا استعمال کرنے کی سوچ چکا تھا۔
اس نے دوسرا اقدام یہ کیا کہ اپنی خیمہ گاہ کے ارد گرد خندق کھدوا دی۔ اس نے مورچہ بند ہو کر لڑنا زیادہ موزوں سمجھا۔ وہ کچھ اور انتظام بھی سوچ رہا تھا، لیکن مزید تاخیر اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی تھی، کیونکہ دشمن کے لشکر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی تک ہندوستان سے دستے آ رہے تھے۔ سلطان سمجھ گیا کہ دشمن کی افواج ابھی منظم نہیں ہوئی، انہیں ابھی حملے کی ترتیب میں آنا تھا۔ سلطان نے اللہ کے بھروسے سے اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے ایک روز صبح نماز کے فوراً بعد 1000 گھڑ سوار تیر انداز جو گھوم پھر کر تیر اندازی کرنے کا تجربہ رکھتے تھے، دشمن پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیے۔ اس صورتحال میں اس نے پہلکاری بہتر سمجھی اور جنگ کی ابتدا کر دی۔ تاریخ 29 ربیع الثانی 399 ہجری بمطابق 31 دسمبر 1008 عیسوی تھی۔ مشہور مورخ گرویزی نے اس معرکے کی آنکھوں دیکھا حال یوں لکھا ہے کہ 1000 تیر اندازوں سے حملہ کرا کے محمود غزنوی نے بھیڑوں کے چھتے کو چھیڑ دیا تھا۔ اس کے پلان کو دشمن نے یوں پرے پھینک دیا جیسے کوئی بیکار چیز کوڑے کرکٹ میں پھینک دی جاتی ہے۔ دشمن کی طرف سے 30,000 کھکڑوں نے 1000 تیر اندازوں پر حملہ بول دیا۔ کھکڑ ایک لادین قبیلہ تھا جو ہندوؤں کا حامی تھا، بلکہ یہ قبیلہ اپنے آپ کو ہندوؤں کی نسل سے سمجھتا تھا۔ یہ لوگ جنگجو تھے۔ موسم کیسا ہی ہو، میدان جنگ پھرتیلا ہو، تپتا ہوا ریگزار ہو، ہموار ہو یا اونچا نیچا، گھکڑ ننگے پاؤں اور ننگے سر لڑا کرتے تھے۔ انہوں نے تیر انداز سواروں پر ایسا شدید حملہ بولا کہ 1000 گھڑ سوار اور 1000 سواروں کا کچھ بھی پتہ نہ چلا کہ کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ گھکڑ ان کا قتل عام کر رہے تھے۔ گھکڑوں نے اپنا حملہ روکا نہیں، وہ نعرے لگاتے، چیختے چنگھاڑتے سلطان محمود کے کیمپ میں داخل ہو گئے۔ کیمپ کے ارد گرد خندق تھی، دو طرف آنے جانے کا راستہ تھا۔ گھکڑ ان راستوں سے سیلاب کی طرح اندر چلے گئے۔ سلطان محمود اس صورتحال کے لیے تیار نہیں تھا۔ گھکڑوں کی یہ دلیرانہ یلغار غیر متوقع تھی، لیکن احمقانہ بھی۔ بے شک ان کی تعداد 30,000 تھی، لیکن وہ ایسے کیمپ کے اندر گئے تھے جو خندق سے گھرا ہوا تھا۔ محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ چند منٹوں میں گھکڑوں کے ہاتھوں 5000 مسلمان شہید ہو گئے، زخمی لا تعداد تھے۔ کیمپ میں خون ریز معرکہ لڑا جا رہا تھا۔ خندق نے گھکڑوں کے لیے پسپائی ناممکن بنا دی تھی۔ خطرہ یہ تھا کہ دشمن مزید تعداد سے حملہ کر دے گا اور 1 گھنٹے کے اندر جنگ کا فیصلہ دشمن کے حق میں ہو جائے گا۔ سلطان کیمپ میں پھنس گیا تھا اور وہ سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا۔ اس نے اپنے ٹروپس کو جس طرح ڈپلوائے کیا تھا اسے اس کا ثمرہ ملنے لگا۔ وہ اس طرح کہ مشہور سالار عبداللہ الطلائی 6000 عربی نسل کے گھوڑوں کو تیار رکھے ہوئے تھا جو اس نے گھکڑوں کے خلاف استعمال نہ کیے۔ کچھ دیر بعد گھکڑوں کا صفایا شروع ہو گیا۔ وہ کم بھی رہ گئے اور تھک بھی گئے تھے۔ وہ خندق میں گرتے تو مسلمان تیر اندازوں کا شکار ہو جاتے۔ راجہ اننت پال نے یہ صورتحال دیکھی تو اس نے نہایت اعلیٰ فیصلہ کیا۔ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہ دینے کے لیے اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ مسلمانوں کے کیمپ کی کیفیت کو وہ اچھی طرح نہیں سمجھ سکا تھا۔ وہاں اب گھکڑ کٹ رہے تھے اور مسلمان کاٹ رہے تھے۔ راجہ اننت پال نے فتح یقینی سمجھ کر اپنے ہاتھی کو آگے رکھا، اپنا جھنڈا اور اونچا کیا اور ہلہ بولنے کے انداز سے حملہ کر دیا۔ سلطان کے سالار عبداللہ الطلائی نے 6000 گھوڑ سواروں سے اس پر پہلو سے حملہ کر دیا۔ اتنے بڑے لشکر کے سامنے 6000 گھوڑ سوار کچھ بھی نہیں تھے، لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ اس موقع پر ایک معجزہ رونما ہوا۔ وہ یوں کہ راجہ اننت پال کے ہاتھی کی پیشانی میں 2 تیر اتر گئے اور 1 تیر آنکھ میں لگا۔ یہ شاہی ہاتھی بڑا ہی طاقتور اور بدمست تھا۔ اس نے اودھم بپا کر دیا اور ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے لگا۔ اس کی چنگھاڑ سے
دوسرے ہاتھی بھی بھدک گئے۔ راجہ اننت پال کا پرچم گر پڑا اور اس کے ہاتھی نے پیچھے مڑ کر حملے کی صفوں میں قیامت بپا کر دی۔ دوسرے ہاتھی بھی اس کی چنگھاڑ سے ڈر کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ راجہ اننت پال کی فوج یہ سمجھ کر کہ آگے سے مسلمانوں نے حملہ کر دیا ہے، پیچھے کو دوڑی اور اسے پیچھے کو بھاگتے دیکھ کر دوسری ریاستوں کی فوجیں حکم اور ڈسپلن کی زنجیر توڑ کر پسپا ہونے لگیں۔ متحدہ ہائی کمان بیکار ہو گئی۔ ہندو لشکر کی بے دلی کی ایک وجہ موسم بھی تھا۔ یہ 31 دسمبر کا دن تھا جب قریبی پہاڑیوں پر برف باری شروع ہو چکی تھی۔ سلطان محمود اسی موقع پر لڑنے کے لیے وقت حاصل کرتا رہا تھا۔ سلطان نے دشمن میں یہ بھگدڑ دیکھی تو اس نے کھلے حملے اور تعاقب کا حکم دے دیا۔ عبداللہ الطلائی نے اپنے 6000 گھوڑ سواروں سے اور دوسرے سالار ارسلان جاذب نے 10,000 سواروں اور پیادوں سے، جن میں ترک، افغان اور خلجی تھے، مل کر حملہ کر دیا۔ دشمن اب لڑ نہیں رہا تھا بلکہ بھاگ رہا تھا۔ فرشتہ کے مطابق پسپائی میں دشمن کے 20,000 فوجی ہلاک ہو گئے۔ جنہوں نے ہتھیار ڈال کر قید قبول کر لی تھی ان کی تعداد بے حساب تھی۔ اس سے پہلے سلطان محمود نے کبھی تعاقب نہیں کیا تھا۔ اس نے دریائے سندھ کے دوسرے کنارے سے بھی فوج بلا لی اور دشمن کا تعاقب نہ چھوڑا۔ راستے میں اسے بتایا گیا کہ نگر کوٹ کا مندر ہندو راجوں مہاراجوں کا جنگی مرکز بنا ہوا ہے جو ایک قلعے میں ہے۔ سلطان نے ادھر کا رخ کر لیا۔ نگر کوٹ کو راجہ اننت پال کی یا کلنجر کی فوج بچا سکتی تھی، مگر دونوں فوجیں بری طرح تتر بتر ہو گئی تھی۔ سلطان نے نگر کوٹ کا محاصرہ کیا تو قلعے کی دیواروں سے تیر برسنے لگے۔ قلعہ پہاڑی پر تھا، اس لیے حملہ آوروں کی کامیابی محال تھی۔ تاہم 3 دنوں کے محاصرے اور دروازے پر تابڑ توڑ حملوں سے محصورین نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان محمود مندر میں گیا تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ بتوں اور مورتیوں کو پہاڑی کے اوپر سے نیچے گرایا۔ مندر سے بے بہا زر و جواہرات برآمد ہوئے۔ 7 کروڑ سونے کے سکے تھے۔ سونا منوں کے حساب سے تھا، چاندی کئی 100 من تھے، ہیرے جواہرات بھی منوں کے حساب سے تھے۔ یہ وہ خزانہ تھا جو ہندوؤں نے سلطان محمود غزنوی کو شکست دینے کے لیے غزنی کو مہابھارت میں شامل کرنے کے لیے جمع کر رکھا تھا۔ سلطان نے ہزرو سے نگر کوٹ تک کا علاقہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ راجہ اننت پال اس کے چند دن بعد مر گیا۔ سلطان محمود غزنوی ہندوستان میں رہ کر اسلامی سلطنت کو منظم اور مستحکم کرنا چاہتا تھا، مگر اسے غزنی سے اطلاع ملی کہ غور کے علاقے میں محمد نام کے ایک افغان نے 10,000 فوج کے ساتھ اپنا کیمپ بنا لیا ہے اور غوری اس کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ یہ ایک اور خانہ جنگی کی ابتدا تھی۔ سلطان محمود کو 1009 عیسوی 400 ہجری میں غزنی جانا پڑا اور اسے ایک اور خانہ جنگی لڑنی پڑی۔